الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے، ہو پیسے خرچ ہو جائیں گے، مولویوں کی باتیں مت مانو، یہ تو ایسی چالاکی لڑ لیتے، سارے پیسے چھین لیتے۔ یہاں ایک افغانی ہے بڑا نیک ہے، وہی مولانا صاحب ماتا ابلیس علیہ اللعنہ یہی چیمولیانو تیمہ ورکو پلورتا علیہ اللعنہ، وہی خبر ہے منی۔ شیطان تمہیں دھمکاتا ہے، زمانہ بہت دور چلا گیا، پیسوں کی ضرورت ہوگی، لڑکیاں بالغ ہو جائے گی، لڑکے کی تعلیم پر بڑا خرچہ چاہیے، بکواس تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں سمجھاتا ہے بے حیائی کی جگہوں پہ خرچ کرنا۔ ہاں یہاں تو خرچ کرنا پڑے گا، محلے والے کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ خرچ کرنے کے بدلے میں بخشش ہوگی اور دے گا، فضلہ بڑھا کے دے گا، اور دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں۔ بلخ کے امیر جو تھے وہ بلخیوں پر غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور ان کے اوپر ایک واجبات مقرر کی اور کہا یہ دینا پڑے گا تمہیں ورنہ چمڑا اتار دوں گا۔ بلخی لوگ بڑے خفا ہو گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ ہرات میں ایک سخی عورت ہے، جو پریشان حال جاتا ہے وہ مدد کرتی ہے، ایسی عورت ویوم زنانا اور کار میں اکڑو مردانہ۔ یہ وفد بنا کے اس سخی عورت کے پاس ہرات چلے گئے، اس کو اپنا عرض معروض پیش کیا۔ بی بی صاحبہ نے ایک قیمتی بکس کھولا اور اس میں سے ایک شال نکالا اور کہا اس کو بیچو، اتنے پیسے ہو جائیں گے جتنے بادشاہ نے تم پر مقرر کیے۔ وہ قیمتی شال لے آئے، اب سوچ رہے کہ اس کو خریدے گا کون، تو بادشاہ کو جا کے کہا کہ آپ ہم سے ناراض ہوئے اور آپ نے ہمارے اوپر ایک بہت سخت جرمانہ مقرر کیا ہے، ہم تو 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نے سنا تھا کہ ہرات میں ایک سخی عورت ہے، جو جاتا ہے پریشانی دور کرتی ہے، اس نے یہ شال دیا ہے، تو یہ آپ ہی رکھ لیں اور ہمیں معاف کرے۔ بادشاہ کا دل نرم ہوا، اس میں رحم و ترس آیا، اور اس نے کہا میں نے معاف کر دیا اور میں شال نہیں لیتا ہوں، اور میں نے معاف کر دیا۔ ایسا دیانتداری کا زمانہ تھا کہ یہ وفد اس شال کو لے کے واپس اس عورت کے پاس گئے کہ آپ نے جس ضرورت کے لیے ہمیں دیا تھا وہ ضرورت اللہ نے پوری کی، بادشاہ مہربان ہوا، ہم کو معاف کیا۔ اس عورت نے کہا یہ شال اجنبیوں کی آنکھوں میں آیا ہے، اس کو پرائے ہاتھ لگے ہیں، میں اس کو گھر میں نہیں آنے دوں گی، اس کو بیچو اور مسجد اور مدرسے بناؤ۔